ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہاں پر اصول حدیث اصول فقہ کی بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ کل میرا ضعیف حدیث کی تعریف بیان کرنے میں کافی ٹائم چلا گیا، لیکن صرف اپنے جوانوں کے اپنی قوم کے اطمینان کے لیے کہتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اس دنیا میں کچھ لوگ رفع یدین کرتے نماز میں، ٹھیک ہے، ہم حنفی لوگ نہیں کرتے، لیکن جن لوگوں نے رفع یدین والی حدیث لکھی ہے اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے، تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو رفع یدین والی حدیث ہے وہ غلط ہے یہ جرأت کبھی؟ حالانکہ ہم نہیں کرتے، اس پہ مناظرے کیے ہم نے، ہمارے علماء نے، اکابرین نے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ رفع یدین والی حدیث غلط ہے۔ ہم نہیں کرتے مگر اس کو غلط نہیں کہتے، کیونکہ وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اگرچہ ہم اس کو منسوخ کہتے ہیں مگر غلط نہیں کہتے۔ اتنا ہی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اور بھی اسی طریقے سے اور باتیں ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کسی نے یہ لکھا کہ شہادت نہیں ہوئی اور انہوں نے لکھا کہ ہوئی، تو آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف ہے۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں شہادت ہوئی وہ جھوٹے؟ اب ان کو جھوٹا کیوں کہتے ہیں؟ آپ ان کو جھوٹا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لکھا بھی ہے، تو آپ کے نزدیک وہ معتبر ہے کہ جو نہیں کہہ رہا ہے، اور آپ کے ہمارے نزدیک وہ معتبر ہے جس نے لکھا ہے، لیکن ہے تو دونوں برابر برابر، ہے تو دونوں کے مورخ، ہے تو دونوں تاریخ نگار۔ تو اس لیے جو آپ کو روایتیں ہضم نہ ہو، آپ شاپ اس کو نہ مانے، لیکن یہ نہیں کہے کہ یہ من گڑت ہے۔ من گڑت بات اس کو کہتے ہیں جس کو ہم خود گڑیں۔ جب اتنی کتاب، اور پھر اب ہمارے نزدیک ارشد القادری بھی غیر معتبر ہو گئے، اب ہمارے نزدیک فقیہ ملت بھی غیر معتبر ہو گئے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا ہو رہا ہے؟ صرف اہل بیت کی دشمنی میں خارجیت کو خوش کرنے کے لیے، جس ارشد القادری نے پوری دنیا کے اندر اہل سنت کے لیے مناظرے کیے، جس فقیہ ملت نے ہمیں مفتیان کرام دیے، جس ارشد القادری نے مصر جا کر امام احمد رضا کا تعارف کرایا، وہ بھی من گڑت ہو گئے ہمارے نزدیک۔ کیا دن دکھا رہے ہو لوگوں؟ رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے، قیامت کے دن جواب کیا دو گے کہ تم چند خارجیوں کو خوش کرنے کے لیے اہل بیت پر تم جو ہے وہ ان کی شہادت ہلکی کرنے کی؟ یہی ہے نا کہ ان کے بچے شہید نہیں ہوئے، مطلب ان بچوں کی شہادت سن کر جو ہے وہ سخت دل بھی رو پڑتے ہیں کہ ظالموں نے باپ کو تو شہید کیا، بیٹوں کو بھی شہید کیا، تم اسی کو ہلکا کرنا چاہتے ہو کہ نہیں بچوں کو شہید نہیں کیا؟ یہی کرنا۔ اور اس پر اگر آج بات بند نہیں باندھا گیا، اس پر اگر آج بند نہیں باندھا گیا، تو کل کے اللہ نہ کرے ہم وہ دن نہ دیکھے کہ علی اصغر کبھی جو ہے وہ نکال دی، وہ بھی نہیں تھے، سغرا کو تو نکال ہی دیا کہ سغرا فاطمہ بیمار نہیں تھی، وہ تو شادی شدہ تھی۔ واہ صاحب، امام قاسم، حضرت عبداللہ، یہ سب بڑے بیٹے ہیں امام حسن کے۔ حسن مصنع چھوٹے بیٹے ہیں، قاسم غیر شادی شدہ چلے گئے کربلا میں، اور حسن مصنع جو چھوٹے تھے ان کی شادی آپ نے مدینہ شریف میں کرا دی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے یہ لگتا ہے، میرا حسن ظن یہ کہتا ہے الحمدللہ یہ سارے خرافات میرا کوئی اہل سنت بھائی نہیں کر رہا ہے، یہ ضرور کسی خارجی کی شرارت ہے جو اہل سنت کے نام سے کی جا رہی ہے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اہل سنت و جماعت کا ماننے والا، اہل سنت کا ماننے والا کتنا بھی بدعمل ہو جائے گا، نبی کی آل کے بارے میں تو کبھی وہ اتنا گر نہیں سکتا، مجھے یہ یقین ضرور ہے۔ میں نے یہ وضاحت صرف اس لیے کی ہے، آج کل آپ کے نزدیک سب سے بڑا مفتی واٹس ایپ اور فیس بک ہے، آپ کہتے ہیں اس پہ تو نہیں آیا، اس پہ تو یہ آیا۔ یہ حقیقت ہے میرے عزیز کہ روایتیں ہیں۔ اور بس آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مقدمہ ختم کرتے ایک بات بتاتا ہوں۔ فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبدالعزیز محدث، امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث، یہ شاہ عبدالعزیز کون ہے پہلے ان کو سن لیں آپ، یہ اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب کے بھی استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شاہ عبدالعزیز کے متعلق اعلیٰ حضرت یہ لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ ان سے فلاں مسئلے میں تسامح ہو گیا، یعنی غلطی ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ ان سے غلطی ہو گئی،
فلاں مسئلے میں، اور پھر یہ لکھتے ہیں آپ یہ ضابطہ آپ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، امام نے جو ضابطہ دیا ہے، فرماتے کسی کتاب کے متعلق، اللہ کی کتاب قرآن کے علاوہ آپ کسی کتاب کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جتنی باتیں لکھی ہے سب صحیح ہے، اور کسی کتاب کے متعلق آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی جو کتاب میں لکھی ہے وہ سب غلط ہے نا، یہ بات صحیح ہے نا؟ اور پھر کہتے ہیں سنو، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں حضور کے مزار کی طرف ہاتھ کر کے کہا تھا، روئے زمین پر بس یہ ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس سے کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، بس تنہا یہ ہے، ان کی بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ دلیل کی وجہ سے جس سے آپ اختلاف نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے کسی مورخ نے لکھ دیا کہ شہادت نہیں ہوئی امام مسلم کے بچوں کی، لیکن انہوں نے بھی تو لکھا یہ صاحب روضۃ الشہداء رافضی نہیں ہے، عبد الرحمن جامی کے بینوئی ہے، اور یہ ملا معین الدین کے بھائی ہیں۔ ان کا تعارف یہ ہے، دراصل علم کی دنیا سے اپنا رشتہ کٹ ہونے کی وجہ سے کئی جذباتیت کی دنیا میں آپ نہ جاؤ۔ میں کوئی بہت بڑا محقق نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، اور بس اس نیت سے آپ کے سامنے آتا ہوں کہ واللہ یہ اہل بیت کی چھوٹی سی نوکری قبول ہو جائے، کہ بس اتنا ہو جائے کہ کسی کو حق پتہ چل کے کوئی اہل بیت سے سچی محبت کرنے لگے، میرے نبی کا سچا عاشق ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں میں تو گرا پڑا گنہگار آدمی ہوں، آپ ہی کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی۔ تو آپ واٹس ایپ مفتی ہے، واٹس ایپ پر آپ ایمان مت لائیے، اس کی ہر بات پر آپ یقین مت کیجئے، اور اس کو باتیں آئے تو پہلے آپ مستند معتبر لوگوں سے تحقیق کیجئے، پھر اس پر آپ یقین کیجئے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبی والی وصحبہ اجمعین۔ تو حضرت امام مسلم کی شہادت ہو گئی، امام مسلم کی شہادت کے بعد ان کے دونوں بچوں کی شہادت ہو گئی، ان کی شہادت کے بعد ادھر حال یہ ہوا کہ وہاں کی رپورٹ نہیں پہنچی، اور ادھر امام علی مقام کے پاس جس دن امام مسلم نے خط لکھا تھا، میرے آقا حسین یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، آپ جلدی سے تشریف لے آئیں، ادھر انہوں نے خط لکھا، ادھر کوفہ والے باغی ہو گئے، کوفہ والوں نے بغاوت کر دی، کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا، اور پھر کیا ہوا اللہ اکبر کہ ادھر امام علی مقام امام مسلم کا خط دیکھ کر کے آپ مکہ المکرمہ سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حیرت ہے، جس حسین نے مدینہ شریف سے پیدل آ کر مکے میں پیدل آ کر 25 حج کیے تھے، وہ مکے کے اندر ہے حج کے ایام میں، ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے، لیکن امام علی مقام کہتے ہیں مجھے جانا ہے، میں نے حج نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ مکے والوں کے لیے حج ہے، حسین کے لیے آج حج اکبر ہے۔ مکے والوں نے صفا سے مروہ تک سعی کرنا ہے، حسین کا مسا مکے سے کربلا تک ہے۔ مکے کے حاجیوں نے دمبے ذبح کرنے، بکرے ذبح کرنے ہیں۔ یہ حج اکبر کرنے والا جو عشق کا حج کر رہا ہے، حج کی